سوال ایسے نہیں آتا تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان۔ قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا۔ میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ ابو سفیان، دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے۔ یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ وہاں سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت،
फ़क़द अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र, अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया। फरमाते हैं वो ऐसे आए और हमारे अंदर गायब हो गए, और आधे घंटे बाद 1,00,000 का लश्कर दौड़ रहा था 8,000 के सामने। कभी हम भी तुम में भी चाहा थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मेरे नबी की जिंदगी मुकम्मल नमूना है, मुकम्मल। उसको फॉलो करना है। फिर बिल्डर बनो, जिम्मेदार बनो, फिर डॉक्टर बनो, फिर ताजिर बनो, साइंसदान बनो, औरत है, मर्द है, जो भी है, कामयाबी उसके माथे का झूमर बन जाएगा कि वहां एक ही सिक्का चलता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो भाइयों, मुझे यही मुख्तसर बात करनी थी कि इस दुनिया के पीछे इन दो हस्तियों को पीछे न करो, इनको नाराज न करो। यजीद ने अहले बैत का खून किया, और इतना बड़ा वाक़या है करबला कि दुनिया की तारीफ में न पहले कभी हुआ न बाद में कि रसूल की नस्ल के 18 नौजवान ज़बह कर दिए जाएं। यजीद 90 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत, 90 लाख मुरब्बा मील, ठीक, 42 साल की उम्र में मर गया। उसका बेटा मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह 22 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। बाप ने 3 बर्रे आज़म में हुकूमत फैलाई हुई है, दादा ने फैलाई थी, बाप ने उसको बढ़ाया। यजीद के ज़माने में भी फतूहात हुई। अब ये 3 बर्रे आज़म पर इस नौजवान की हुकूमत है। ये बिल्डर नहीं है, ये बादशाह आजकल के सदर वजीर नहीं है, 2 टके की उनकी कीमत कोई नहीं है, मुतलक बादशाह है। 40 दिन हुकूमत की और सारे खानदान को बुलाया और कहने लगा, अब तसव्वुर करो 22 साल का एक शहजादा हो, वो 3 बर्रे आज़म उसके सामने ऐसे झुका हुआ हो, तो उसको कैसे आप मैयर कर सकते हैं? जबकि कागज के नोट नहीं थे, सोना था, चांदी थी, हीरे थे, असल दौलत थी। ये कागज कोई दौलत है? ये तो यहूदियों ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। उन्हें सबको इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा खुतबा दिया। कहने लगा, काना अभी जब्बारन, मेरा बाप जालिम था, उसने अहले बैत का खून किया, और जिस तख्त के नीचे अहले बैत का खून हो, मैं उस पर लानत भेजता हूं। ये है तुम्हारी सल्तनत, जिसको चाहो दे दो, मैं बरी हूं। 3 बर्रे आज़म की हुकूमत अल्लाह रसूल पे कुर्बान करके घर बैठ गया, और आज उसको किस इज्जत के साथ मैं सुना रहा हूं। उसके बाप को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा था, और उसके बेटे को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा है। 3 बर्रे आज़म की सल्तनत छोड़ दी कि इसके नीचे अहले बैत का खून है, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है, बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है। एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे मेरे घर में आती है, उस पर जब फल पकता तो वो गिरता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, उधर से भाग के आता उनके मुंह से निकाल लेता है। उसकी तो मेहनत करें कि इतनी सख्त, वो मुनाफिक था, इसकी इतनी सख्ती ना करे। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई एक सौदा करते हो? कहा जी, ये खजूर मुझे दे दो और मैं जन्नत में खजूर दिनों लेके देता हूँ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई और आप फरमाते तो मैं जरूर हाजिर कर देता, ये खजूर तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो माफी चाहता हूँ। उठाई मुनाफिक, तो उसने माफी मांगनी थी,
وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح. جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں سودا پکا ہے. تو وہ گیا اس کے پیچھے. کہنے لگا بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں. کہہ رہے بھائی بیچ دو. ارے جا جا میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے. منہ سے بول کیا لینا چاہتا. ابو الدحداح کا باغ تھا تیار 600 کھجوریں. میں ذمہ دار ہوں مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے. جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں میں نہیں جانتا, آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے میں جانتا ہوں. 600 کھجوروں کا باغ. تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے کھجور لے لے. اب یہ کہتا ہے پھرو تو نہیں. آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں اس کے بول کی طاقت دیکھو. اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں. انہوں نے کہا میں پاگل ہے جو پھرا, میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا. پھر ان کا چل ڈن 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری. اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں. کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے, وہاں بچے وہ سب رہتے تھے. کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی. تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر, وہ باغ میں اندر نہیں گئے, باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں نیت نہ بدل جائے اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے. باہر سے پکارا ام الدحداح بیگم کجی کا باہر آ جاؤ, بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ. کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا. انہیں کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی. وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع. واہ ابو الدحداح کیا سودا کیا تو, کیا سودا کیا تو. ارے کہ عورتیں زیادہ شور مجھے مروا دیتا ہے بچے کے تو کھاسیں تمہیں کے تو کھاساں. کہ ربح البیع. اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید, آپ اس انصاری کو دے دے. تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے. کھجور لے لی. آپ نے کہا پہلا سودا کینسل. کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح. اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں اور تیرے پوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے. جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں, لوہے نام کی شے کوئی نہیں. ایک ہر گھر ایک انچ سونے کی, ایک چاندی کی, ایک زمرد کی, ایک یاقوت کی, مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس, اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے. تو سودے کر گئے. اب سب کچھ کرو اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑ, کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا, چلے جانا ہے. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے, نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے, جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا. 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا. آپ لوگ بلڈر اسکوائر فٹ لگاؤ, 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا. اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے. اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے. اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے. اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا, صرف ایک رات کے لیے اس کو. اور 3,000 باندیاں تھیں, 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے, 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے. لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے, اور رومن امپائر کیسر نے آ کر
उस शिकस्त दी नैनवा में हमारे नबी के खत फाड़ने के बाद आपने फरमाया था किसरा ने अपना मुल्क फाड़ दिया, तो वो आया, वो शिकस्त खाई किसरा ने और भाग गया, उसने सारे महल को आग लगाया, मिट्टी का ढेर बनाया और मुसलमानों में सबसे बड़ा महल बनाया उंदुरस के बादशाह अब्दुर्रहमान ने अस्सालिस ने। 4316 पिलर पर था वो घर और पूरे यूरोप में उसकी धाक थी। हर तरफ से हीरे आ रहे हैं, मोती आ रहे हैं, जवाहर आ रहे हैं। पूरे पिलर, पूरी छत सोने से बनी थी और पूरे पिलरों पर हीरे जवाहरात थे और बाहर एक बड़ा तालाब था, किसका? पारे का, पानी का नहीं, पारे का। उसमें क्या करिश्मा था, उसको इस एंगल से इंजीनियर्स ने बनाया था कि सूरज की शुआएं जब पारे पर पड़ती थी तो पारा तो हिलता है, खड़ा नहीं रहता, तो शुआएं ऐसे ऐसे डांस करते 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 महल पे पड़ती थी तो लगता था पूरा महल रक्स कर रहा है। अब मैं वहां गया तो एक कोठे के सिवा वहां कुछ भी नहीं था, वो भी कोठे की छत नीचे गिरी हुई थी। तो आप लोगों को देखो, हमारे नबी पे कुर्बान जाए, उन्होंने हमें कैसी प्यारी जिंदगी दी। वजू से पहले एक दुआ सिखाई हमारे नबी ने, हम 5 दफा तो कम से कम करते हैं वजू। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। दुनिया भी जोड़ दी, आखिरत भी। यार मेरे गुनाह माफ फरमा, मुझे बड़ा घर दे, मुझे खुला घर दे, मुझे खुला कर दे और मेरे रिस्क में बरकत दे। खुला घर अल्लाह की नेमत है, आप लोगों को मुयस्सर कर रहे हैं सहूलतें, आपको अजर मिलेगा अगर उसमें झूठ ना हो, सूद ना हो, खोट ना हो, हेरा फेरी ना हो, वादा खिलाफी ना हो, तो यही आपकी जन्नत का रास्ता है। तो अल्लाह रसूल से सुलह कर लो भाइयों, बस मेरी इतनी गुजारिश। और आखिर में एक हदीस सुनाता हूं, 10 लाख हदीसें हैं मेरे नबी की, एक सुनाता हूं, सारी कवर हो जाएंगी। एक तो है फर्ज, नमाज नहीं छोड़ना, रोजा नहीं छोड़ना, ज़कात नहीं छोड़ना, हज फर्ज है नहीं छोड़ना। इसके बाद मेरे नबी ने कहा 4 चीजें मुझसे ले, 5 में नहीं कहें कि 4 बातें मुझसे ले लो, सिर्फ 4 बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह। और इससे ज्यादा क्या आसानी दे मेरा नबी। इतने 100 नफल पढ़ो होते, इतने अमर करो होते, इतने हज करो होते, इतनी तजियत पढ़ो तो सारे मार गए आज से। 4 बातें ले लो, दुनिया में भी मजा रहेगा, आखिरत में। पहली बात क्या है? सिद्क़ व हदीस, हर मामले में सच बोलना, झूठ ना बोल। एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा कंजूस हो सकता है? आपने कहा झूठ बोल सकता है? नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, सच बोले, सच की कीमत अदा करो। हिफ्ज़ अमानतें, किसी को धोखा ना, चीज कोई और हो, दिखा कोई और रहे हो, मटेरियल कोई और है, बता कोई और रहे हो। हिफ्ज़ अमानतें, दयानतदारी से काम करो, किसी को धोखा ना दो। आपने फरमाया, मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की तवक्को रखता हूं, बशर है बेचारा, लेकिन मेरा उम्मती है तो 2 नहीं करे। वाह या रसूल अल्लाह, आपने क्या चाहा और हमने क्या किया। का 2 काम नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। वो सब हमारे, मैं तो 100 मुल्क फिरा हूं, मुसलमान झूठ और धोखे में फंसे पड़े, गर्क हुए पड़े, चाहे अरबी हैं चाहे गैर अरबी हैं, मालदार हैं फकीर हैं, इस गंदगी में सब डूबे हुए। तो सिद्क़ व हदीसन, सच बोलो, हिफ्ज़ व अमानतन, धोखा नहीं दिया। तीसरी क्या है? हुस्न खलीक़तन, अखलाक अच्छे कर, अखलाक अच्छे कर। और अखलाक अच्छे करने के लिए एक काम कर ली, इसको ताला लगा, सिर्फ एक काम, इससे
कोई गाली ना निकले, झूठ ना निकले, गीबत ना निकले, तंज ना निकले, बेइज्जत ना करो। आमतौर पर हमारे माहौल में नौकरों को बहुत डांट डपट होती है, इसको काबू में रखो। सोचो इसी जगह मैं होता नौकर तो मैं ये पसंद करता। अपने अखलाक की चाबी है जुबान का मीठा बोल, और खास तौर पर वालिदैन के साथ, और सबसे ज्यादा अहम बीवी के साथ। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो, कि वो माँ बाप बहन भाई घर सहेली माहौल सकाफत तहजीब सब कुछ छोड़कर एक बोल के साथ आपके घर आ जाती, आपके बच्चे का 9 महीने बोझ उठाती है, उसको दूध पिलाती है, उसकी छातियां लटक जाती हैं। कभी आपके लिए वो नाश्ता बना रही है, कभी खाना बना रही है, कभी आपके कपड़े का ख्याल कर रही है, और आप छोटी सी बात पर उसकी इज्जत उतार के फेंक देते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ हुस्न सलूक करता हो। फिर आपने कहा और मेरा सलूक अपनी बीवियों से सबसे ज्यादा अच्छा है। इजहार मोहब्बत करो माँ से, बाप से, औलाद से, बीवी से। इजहार बहुत जरूरी, ये प्रेजेंटेशन इजहार ही तो था। ये इजहार ना हो तो पता कैसे चले। अपने माँ के पाँव चूमो, बाप का माथा चूमो, उनके आगे नौकर बन के खड़े हो। बीवी से कहो मुझे तुमसे बहुत प्यार है। वो अच्छा कपड़ा पहने तारीफ करो, अच्छा खाना बनाए तारीफ करो। इंसान भूखा है इस चीज का, मेरे नबी से बढ़कर कोई हो सकता है। आप हजरत आयशा से फरमा रहे हैं, चूंकि हजरत आयशा कुमारी भी थी, छोटी भी थी। हजरत आयशा जिसने अल्लाह को देखा हो उसके लिए औरत कोई चीज नहीं है। एक हदीस सुनाता हूं, माली फिन निसाए मिन रग़बा, मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं। अल्लाह को देखने के बाद किस चीज की रग़बत। हमने कहा आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैया अल-मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा जब से मुझे पता चला है ना तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई। ये इजहार मोहब्बत हमें सिखाया अपने बच्चों के साथ भी। मेरे बच्चे बड़े हो गए लेकिन मैंने ऐसे गले लगाता हूं जैसे ये छोटे बच्चे, कि ये मोहब्बत ट्रांसफर होती है, हम इजहार नहीं कर सकते। वो बच्चों पर अपनी राय मुसल्लत न कहो, वो बड़े हो जाएं तो शरीयत ने उनको हक दिया है, इससे आपका घर खूबसूरत बन जाएगा। ये मेरे नबी की प्यारी जिंदगी के चंद वो सफ़हात मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो तवील दास्तां है, सुनाते सुनाते उम्र भी बीत जाए तो एक जर्रा भी अदा ना होगा, लेकिन खुलासतन मैंने आपसे अर्ज कर दिया। सिद्क़ हदीसन, हिफ्ज़ अमानतिन, हुस्न खलीक़तिन, सच्चाई, देनदारी, अखलाक, और चौथा और आखिरी इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ। मन अमसा कालम बेअमल यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहू। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो सुबह से शाम तक अपने दुनिया के कामों में हलाल और रिज़्क़ की तलाश में थक के घर जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते। कितना बड़ा अमल है रिज़्क़ हलाल, बंदगी बन जाता है। आपने एक सहाबी को देखा, उनके हाथों पे छाले नहीं, वो जो मजदूरों के निशान होते हैं कई चला चला के, वो थे। तो आपने उससे पूछा साद ये क्या है? कि या रसूल अल्लाह, बच्चों के लिए रोजी कमाता हूँ, अपने हाथ से काम करता हूँ, तो मेरे हाथों पे ये निशान पड़ गए। तो आपने उनका हाथ ऐसे पकड़ सबको दिखाकर ऐसे उसका बोसा लिया, फिर फरमाया जो हाथ बच्चों को हलाल खिलाते हुए ऐसा हो जाता है, उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती। सिर्फ नमाज से नहीं गुनाह माफ होते, हज से नहीं माफ होते, रिज़्क़ हलाल के कमाने से भी रोजाना की सफाई हो जाती है। तो
ابھی سودا ہے اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو وہ توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو، جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے، بول چال بند نہ کرو، نہیں بس ساڈا بائی کاٹ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو، ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جاؤ، یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ آ۔ مطلب میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا، تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چو باہر نکل جا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا مزے کی بات۔ السلام علیکم۔ دعا فرما، دعا فرما ہے۔ اچھا بھائی بیٹھ جائیں، دعا کر لیں۔ انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا تا یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے، ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو، یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے، جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہے۔ تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے، ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے، ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف کو غزہ میں دفن ہے، اور اس ملک میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اتنے نبی اس مٹی میں دفن ہیں۔ تو اللہ آپ کو ہمت دے، کھل کر خرچ کریں، اللہ واپس کرتا کچھ ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، اور بیٹو یہ ہے تمہارا اللہ، اس کو پہچانو اور اس کو پڑھو، اس کو جانو۔ آپ کے مولانا صاحب نے کیا خوبصورت قرآن کے حصے سے اللہ کا تعارف نکالا ہے، کیا خوبصورت اللہ کی صفات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع الباسط القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحق
الأحد اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الطاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق إلهكم سچا اللہ. کبھی بیٹھ کے سوچا ہے اپنے رب کو اس یہ خبیث ہے نا یہ موبائل اس نے ہماری نسل کو برباد کر کے رکھ دیا. میں رات کو سویا ہوا تھا سردیوں کی رات فون کھلا رہ گیا کوئی 1 بجے رنگ بجی تو میں اتنا ڈرا کہ آج کے 1 بجے جو رنگ آ رہی ہے تو یہ خیر کی نہیں ہے کوئی نہ کوئی سانیہ ہو گیا ہے. تو میں نے بڑے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا. میں نے کہا جی اب سننا غور سے. اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں نے کہا جی. اے جی ٹیلنٹ ہے جو دعا پڑھ سکنا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا فٹے منہ تیرا تو بٹھا ٹائم کا ویٹ کی ہوا ہے کہ تم مسئلہ کیا کچھ ہے کہ ٹیلنٹ ہے دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو موبائل نے نا ہماری میموری کو پر کر دیا ہے گندگی سے. ہمارا جو یہ اندر ایک سکرین لگی ہوئی ہے وہ ساری بھر گئی ہے اس میں اللہ آتا ہی نہیں ہے کہیں. تو میرا رب کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہی اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو. ان کان عبدی فمنی ولی عبدی میں نے پیدا کیا ہے تو میں جانا میرا بندہ جانے. تو پھر وہ یہ کچھ فرشتے آسمان زمین کہتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ تو صحیح یہ مانسیرا میں کیا ہو رہا ہے. چلو تم ناراض ہو ملتان میں کیا ہو رہا ہے میرا ضلع ملتان ہے ملتان میں کیا ہو رہا ہے سندھ میں بلوچستان میں سرحد میں کیا ہو رہا ہے KPK میں کیا ہو رہا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں. تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اطانی لیلا قبلتم جوانی میں توبہ کرے گا قبول کروں گا. ان اطانی نہارا قبلتم بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول کروں گا. من اعظم منی جودا و کرما مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے. تو بچوں پہلا علم ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. یا اللہ تو کون ہے تو نے مجھے کیوں پیدا کیا تو مجھے کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں. اب مرنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا نہیں میں بھی چاہتا ہوں میں نہیں مرنا چاہتا. تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ میرا 36 سال کا جوان بیٹا ایکسرسائز کرتے ہوئے مر گیا. میں کب چاہتا تھا کہ وہ اس جوانی میں اور اتنا خوبصورت طاقتور صحت مند میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالوں گا. میں نے کب سوچا تھا. تو یہ کس نے کیا کہاں سے لگام کھینچی جا رہی ہے. بدیع السماوات والارض یمسک السماوات والارض ان تزولا زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے رکا ہوا ہے. رفع السماوات آسمان کھڑے کیے. یہ تمہاری جو ہے مسجد کا حال کتنے اسکوائر فٹ ہے اس جگہ مولوی صاحب تھوڑا سا ہی ہے 8 کنال اور پلر گنو کتنے لگے ہوئے ہیں. صرف توجہ دلا رہا ہوں 8 کنال ہے اور پلر گن لو پھر ان میں لوہا دیکھ لو. اور میرا رب کہتا ہے رفع السماوات تیرے رب نے آسمان بلند کیا بغیر عمد ترونہا. کوئی پلر
کوئی ستون. اچھا جب چھت بڑی ہو اور نیچے پلر نہ ہو تو وہ پھٹ جاتی ہے یا ایسے نیچے ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا غور سے میرے آسمان کو دیکھو، کوئی پھٹن کوئی جھول ہے نہیں. ثم ارجع البصر، اب ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ دیکھو. کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نظریں تھک جائیں گی تو میرے آسمان کی چھت میں کوئی شگاف نہیں دکھا سکتا. ایک دن اس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے، شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے اور اہل بیت کی لاشوں پہ ٹکڑے ہوئے. یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا. ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، شربت والا بھی آئے گا، اور زانی بھی آئے گا، باغباز بھی آئے گا، ناچنے والیاں بھی ہوں گی، پردہ دار بھی ہوں گی، دیانتدار بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، اور ظالم بھی ہوں گے، اور مظلوم بھی ہوں گے، اور کفر بھی ہوگا، اور اسلام بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اور اجالا بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے. اور اس کے پیچھے میرا رب کہہ رہا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة. تیرا رب تو ایک مسٹرڈ اس کو رائی کہتے ہیں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے. تیرا رب تو اس دانے کو دیکھ رہا ہے، تو تمہیں نہیں دیکھے گا کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کیا سوچ رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کدھر جا رہے ہو، لیکن یہاں وہ دیکھ رہا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، یہاں وہ سب دیکھ رہا ہے. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا الشمس كورت، سورج میں نور ہوگا. واذا النجوم انكدرت، یہ ستارے گر کے مان پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ سب پہاڑ ریت بن کے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ریت بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے چھڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا. آج پھر میرا اللہ کہے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. آج اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم بھی آ گئی. وَأُزْلِفَتِ فِي الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت بھی آ گئی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ترازو بھی آ گیا، ترازو بھی آ گیا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج ظلم نہیں ہوگا. إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کیا ہے تول دوں گا، برا کیا ہے تول دوں گا. يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر کی تہہ میں کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے. صحراؤں کے نیچے کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے. ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرت سے زیادہ قریب ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. 3 بچے کنڈی لگا کے بیٹھ رہے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں. سامنے تم بیٹھے ہو، سے تمہاری مثال دے رہا کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم. چوتھا میں تمہارے ساتھ. انہوں نے پردے بھی لگا لیے، کنڈی بھی لگا لی، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں. مجھے اللہ کہتا میں تو ہوں. الا هو رابعهم ولا خمسة، 5 ہو جاؤ. الا هو سادسهم، چھٹا میں جو ہوں. ولا ادنى من ذلك، 5 کے 4 ہو جاؤ، 4 کے 3 ہو جاؤ، 3 کے 2 ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ. ولا اکثر، زیادہ ہو جاؤ. الا هو معهم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. شراب کون پی رہا ہے، دودھ کون پی رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. نماز کس نے چھوڑی ہے، وہ کس نے سجدہ کیا، میں دیکھ رہا ہوں. پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو
آج الگ ہو. یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں, اللہ نے آگے رکھا, وہ کہے گا الگ ہو جاؤ. اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے. اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا, حسینیوں کو الگ کیا جائے گا. آج سچوں کو الگ کیا جائے گا, جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا. ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے. بدماش الگ ہوں گے, نیک الگ ہوں گے, سچے الگ ہوں گے, جھوٹے الگ ہوں گے. اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا. اس دن مجرم کہے گا یا اللہ اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا دے. اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا دے. میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا دے. میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا دے. اور اللہ فرمائیں گے کلا لا تزر وازرۃ وزر اخرى. نہیں بچو, یہ دنیا میں ہو سکتا تھا, آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے گا, خود اٹھائے گا. میرے عزیزو, اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو پہچانو. وہ کیا چاہتا ہے, اس کی مرضی پوری کرو. پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک حدیث سنا, عبدی انت ترید وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. اے میرے بندے, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے. ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے. ایک سودا کرنا, چھوٹا سا کیا ہے؟ ان سلمت لی فیما اريد. یہ ہزارہ میں, مانسیرہ میں, ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں. کتنے کو زندگی. میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان, تھوڑے ہی ہوں گے جس سے اوپر جائیں. 15 سال اس میں سے نکال دو, بلوغت کے بعد ہی حلال حرام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ فرض ہوتا ہے. وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 55 سال. اگر 70 سال عمر تو اللہ کہتا ہے یہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں. یہ نہیں کھانا ٹھیک, یہ نہیں پینا ٹھیک, یہ نہیں کرنا ٹھیک, یہ کرنا ہے جی, یہ کرنا ہے جی. اسی سے تو یہ بن گیا وائس چانسلر. اگر یہ اگر تگڑ کرتے تو فیصلے سے پہلے ہی ریٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھ رہے. نہیں تو ہر بادشاہ چاہتا ہے میرے آیا میری مانے. تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی نہیں. سارے بادشاہ مر گئے, کہیں قبریں ہیں ان کی. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان. دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا. اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے. گورا تھا, نہیں ڈھونڈ سکتا. یہ تو ایسی بے نشان کر دیتی. 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دیا, اور سب سے زیادہ ان 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً. صرف چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قتل و غارت کی وہ جو لوگ تھے, باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ کیا. آج اس کی قبر کا کہیں نشان ہے. تو میرے عزیزو, اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما اريد. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا, پہاڑ نہیں ڈالا. توحید کو مانو, رسالت کو مانو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک اللہ بندگی کے قابل, ایک اللہ عبادت کے قابل, ایک اللہ پکارے جانے کے قابل, ایک اللہ مدد کے قابل, ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے, ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے. مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا. ہمارے یہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں. جو قبروں میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے میرے عزیزو. یہ جو یہاں شارک سے زیادہ قریب ہے, جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے, اس کو کہو یا اللہ. وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی.
ایک بت پرست تھا پانی میں، وہ 70 برس یا صنم یا صنم یا صنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا. ایک دفعہ غلطی سے نکل گیا یا سمد، صنم سمد فریکوینسی ایک ہے. تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی. فرشتہ نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں کہ 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی پکارے. آج چاہے اس نے بھول کے پکارا میں جوڑا. اور ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی سکھ کی زندگی جی سکتے ہیں. یہ دکھوں بڑا جہان ہے اللہ کو چھوڑ. حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ. اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چہت 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 کی آواز آئی. سارے پیچھے ہٹ گئے. اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گیا. حسین نیزے پہ مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آگے اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو. پھر آواز آئی جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا. تو وہی سانپ دوبارہ اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا. یہ تو اللہ نے دکھایا کہ اس خبیث کا دنیا میں یہ کام. آگے کیا ہو. یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سردار تھا مسلم بن عقبہ مری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی. تو اس کے بعد وہاں قطر و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا. تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابی آل علی، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا. بڈھا تھا خبیث. تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے. تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں لوٹی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ لٹکاؤ. تو سارا مدینہ غصے سے بھرا ہوا اس کی قبر پہ پہنچا. جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی تھی. جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی. تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کوئی نہیں. اس خبیث پر دوبارہ مٹی ڈال دی. اللہ غافل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے. امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد ہوتا ہے. ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری ایمان، جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ کفیت کفیما جو چاہو گے کر دوں گا. سب سے بڑی چاہت ہے موت نہ آئے. بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، جو کہتے دعا کرو اللہ زندگی دے سے. فطرت یہ نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات. تو میرا اللہ کہتا ہے ایک زندگی آگے ہے. اِنَّا لَكُمْ مَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا. اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی. کہاں ہوگی وہ آگے بتا. پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ. اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کی چلے گیا. تو دوسرا اعلان ہوگا اِنَّ لَكُمْ مَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ آئیں.
تو اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں ہے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا ہوں، نہیں رک رہا تو کیا کروں؟ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا پڑتا۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحا ہی نہ چاہے تو نیچے والا کیا کرے؟ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا، زندگی مل گئی لا تموتوا، جوانی مل گئی لا تحرموا، صحت مل گئی لا تسقموا، اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کام کی؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبعثوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں بادشاہت کرو، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اس کی مان کے چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کوئی مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے، وہ جاگیردار خاندان ہے، میں تو اس خاندان کا بچہ تھا۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی۔ تو اس وقت اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، اتنا فین اس نے دیکھا ہے شوبز میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا ٹال، ایسا حسین، ایسی سریلی آواز نہیں سنی۔ میرا خود یہ پیشہ رہا۔ 97 میں ملاقات ہوئی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنوں گا۔ ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ جیسے اس نے دائرہ لگایا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں۔ یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم اسے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے، یعنی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی، تو اس کا مجھے فون آیا۔ اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون ہے، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گئے۔ مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت۔ تو بیٹھو بیٹھیو اللہ سے سودا کر دو
کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے. دیکھو تم بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے. ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی یہ ہرگز نہیں ہے. یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھبا ہے، داغ ہے. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرسا تحت رجلك من عمار. آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے. دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں. ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں. جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیوکر ہیں، یہ غریب ہیں، یہی ہے نا. 3 کیٹیگری ہم نے بنائی کس چیز پر؟ پیسے پر. یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ. یہ میڈیوکر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے. یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے وہاں پہ 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے. یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا. وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم. آپ کے جاؤ تھے، آپ کے کھاؤ، آپ کے جاؤ، آپ کے کھاؤ. اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل بچھا ہوتا ہے. شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے. تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو اور پڑھو. یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھو. یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے. اب اس کے اوپر تری لگی ہوئی ہے. میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے ادنا شراب، آسمان پہ بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر ایسے، تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہی. میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی. شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے ہوا تھا، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے ہوا تھا. تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب. پھر میڈیا کا یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا. اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا. کون پلائیں گے؟ خادم. کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی. وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، مخلد جنہیں موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے، وہ پلائیں گے. جنت کی حوریں پلائیں گے، بیویاں پلائیں گے. میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت تمہیں پلائے گی، اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عربی میں بنان کہتے ہیں. کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حسین. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس پورے کی روشنی کے سامنے
غروب ہو جائے نظر نہیں آئے. ابن عباس فرماتے تھے چہرہ کیسا ہوگا. یہ بچیاں سن رہی ہیں. ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود. ایسا نہیں کہ 70 لامحدود درجے کا حسن. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے. اور کتنی افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کعب صلاح کی ہیں، تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھتی. وصیامہن، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے. صلاتہن وصیامہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتی ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا. البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا. یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چلو پچھو کالا رنگ نظر آئے نہیں، اس لیے وہ بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں یہ جو ہے کہ اصل رنگ نظر آ رہا ہے. لیکن کوئی پکتا پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں اپنے چہرے کو جوان دکھانے کے، بڑھاپا تو گر بھی آتا ہے. اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور. اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر. تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر لمحے پڑھے گا. ایسے مردوں پہ بھی ڈالے گا، عورتوں پہ بھی ڈالے گا. لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں. چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے. کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے. لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے. جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک ہے. سودا کرو اللہ سے. اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ نہیں، یہ کانٹوں کا رستہ ہے. اور میرے رب کی نبی کی اطاعت یہ جنت کا راستہ ہے، امن کا راستہ ہے، چین کا راستہ ہے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا. یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نما انسانوں کو الیگزینڈر دی گریٹ اس خبیث نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے. چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر وہ گریٹ بن گئے. گریٹ تو وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے اپنے مالک کو پہچانا، جس نے اپنے رب کو پہچانا، وہ گریٹ ہے. اللہ سے سودا کرو. چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی نہیں، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں. 6 سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی. نیند تو تھکن سے آتی، ہاں کوئی تھکاوٹ ہے ہی، کوئی نیند نہیں. یوں دیکھا
تو ہزاروں گنا بڑھ گیا حسن. اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا حسن. ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیں گے اور مزہ لیں گے, صرف دیکھنے کا مزہ. یہاں بیگم کو 40 سال نہیں, 4 منٹ دیکھو تو بول پاؤ کہ خیر ہے کی ہوئے. اور بیگم خامد کو دیکھنے لگی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے, پتہ نہیں آج بیگم دی آنکھیں کیوں اٹھی ہوئی ہے. اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ, میرے رب ذوالجلال کی قسم, ایسے دیکھنے کا مزہ. اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں, اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس, اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے. وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حسار بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماثی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن درعا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنال بن ایہام بن مقصد بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن ایدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فاطم بن عامر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاد بن ادریس بن یرد بن ملح العید بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا, صرف میرے آپ کے نبی ہیں, وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو. پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے, ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی, تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا, چونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا. مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں. یہ جو نعت خواہ ہیں نا, میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں. یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں جو 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہیں, وہ میں پکڑ لیتا ہوں. اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا, میں نے گانے سننے چھوڑ دیے. تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا, وہ دھن خود بناتا تھا, لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی. ہم تھے حج پر, مکے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار وہ جنید ہے, تو نے ایک نعت پڑھی ہے, میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام, وہ تو سن. ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی. میں تو سناؤ تو سے. تو نے کہا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. ماشاء اللہ. اب میں سناؤں, مجھے ایسے دیکھنے لگا کیا مطلب کہ میں بھی سناتا ہوں. میں نے کہا سناؤ. ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے. میں نے کہا کیسے جانے ہو کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ پیچھے جا کے رہا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے, مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک. اگر یہ تو 50s کا گانا ہے, اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا, یہ میرا حافظہ اچھا ہے, شکر ہے اللہ کا. جو دھن میں نے اس وقت, اچھے گانے برے نہیں, اچھے